السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، علم یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت اس صفت سے اپنے بندوں میں سے انہی لوگوں کو متصف کرتے ہیں جن کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کو علم کی دولت سے نوازتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ تو یہ جو علم کی صفت ہے یہ بڑی عظیم صفت ہے، اور اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اللہ جن لوگوں کو پسند کرتے ہیں انہیں عطا کرتے ہیں۔ اور علم میں بھی کتاب و سنت کا جو علم ہے، کتاب و سنت اور شریعت مطہرہ کا جو علم ہے، یہ تمام علوم سے افضل ہیں۔ اسی لیے جو لوگ بھی کتاب و سنت کے علوم کو حاصل کرنے میں مشغول ہوتے ہیں، شریعت مطہرہ کے علم کو حاصل کر کے وہ عالم بنتے ہیں یا مفتی بنتے ہیں یا اسی طرح دین کی خدمات کو انجام دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی عزت و اکرام کرنا چاہیے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو علم حاصل کر کے عالم بن جاؤ، یا پھر متعلم بنو، یعنی علم حاصل کرنے والے بنو، طالب علم بنو، اسٹوڈنٹ بنو، یا پھر علم والوں سے محبت رکھنے والے بنو، اور چوتھی یعنی علم والوں سے بغض رکھنے والے مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤں گے۔ تو بھائی تین چیزوں میں سے آپ کسی کو بھی اختیار کر سکتے ہیں، یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یا آپ عالم بھی نہیں ہیں طالب علم بھی نہیں ہیں تو علم والوں سے محبت کرنے والوں بنو۔ چوتھے مت بننا، یعنی علم والوں سے بغض رکھنے والے، ان سے نفرت کرنے والے نہ بننا، اس لیے کہ اگر آپ نے علم والوں سے نفرت کی، علم والوں سے بغض رکھا تو آپ کی ہلاکت پکی ہے، سمجھ جائیے۔ اس لیے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے، یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ علم یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور اگر اللہ رب العزت نے وہ علم کی صفت اپنے کسی محبوب بندے کو عطا کی ہے، اور کوئی شخص اس اللہ کے محبوب بندے سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، تو اللہ کیسے اس کو معاف کریں گے؟ اللہ رب العزت اسے کیوں کر ہلاک نہ کریں گے؟ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، جو علماء حضرات ہیں، جو ائمہ حضرات ہیں، جو حفاظ کرام ہیں، ان لوگوں کے ساتھ محبت اور اچھے سلوک کا برتاؤ کرنا چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ پیار و محبت کا سلوک کرنا چاہیے۔ ان سے بغض اور نفرت اور عداوت یہ آدمی کی خود کی ہلاکت کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علماء سے نفرتیں پیدا کرتے ہیں، علماء کے ساتھ لوگوں کو نفرتیں دلاتے ہیں۔ یہ لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، نام کے ہی دیندار ہوتے ہیں، اگر صحیح طور سے دین ان کی زندگی میں ہوتا تو یہ ہرگز اس قسم کا عمل نہیں کرتے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں، اور اہل علم سے تعلقات بڑھائے، اہل علم سے محبت کرے۔ اہل علم کے آپ قریب رہیں گے تو شریعت مطہرہ کے مسائل اور شریعت مطہرہ کے احکامات سے آپ واقف ہوں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ اہل علم کا مذاق اڑاتے ہیں، حفاظ و علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ عالم ہیں یا حافظ ہیں، ان کو حقیر و فقیر سمجھتے ہیں، ان کو ذلیل سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق فقہائے کرام نے کیا لکھا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جو لوگ بھی کسی عالم یا کسی حافظ یا کسی اہل علم کا مذاق اس لیے اڑائے کہ وہ عالم ہے، وہ حافظ ہے، اور اسے حقیر و ذلیل سمجھے، اس کا مذاق اڑائے، تو ایسے شخص کے کفر کا اندیشہ ہے، بلکہ فقہا نے ایسے شخص کو کافر قرار دیا ہے کہ اگر کوئی کسی عالم کا مذاق اڑاتا ہے اس کے عالم ہونے کی وجہ سے، یا حافظ کا مذاق اڑاتا ہے اس کے حافظ ہونے کی وجہ سے، تو ایسا شخص ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے، اور ایسے شخص کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے لیے تجدید ایمان اور تجدید نکاح دونوں کی ضرورت ہے، یعنی دوبارہ کلمہ پڑھ کر وہ ایمان میں داخل ہو، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے، اور اپنی بیوی سے، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی سے دوبارہ وہ نکاح کریں، نکاح کی تجدید کریں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں جس کے اوپر اللہ رب العزت نے اعلان جنگ کیا ہے۔ ایک تو ہے سود اور بیاج کھانا۔ قرآن کریم کی آیت ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور دوسرے ہیں اللہ کے ولیوں سے بغض رکھنا، دشمنی کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی میرے دوست کو تکلیف پہنچائیں گا، ایذا پہنچائیں گا، تو اس کو میرے طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اب اگر عالم بھی اللہ کا ولی نہ ہو اور اللہ کا دوست نہ ہو تو بتائیے پھر کون اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ جب عالم بھی اگر اللہ کا دوست اگر نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا کوئی دوست ہی نہیں ہے۔
اس لیے کہ اللہ نے علم کی صفت ہی اس کو اس لیے دی تاکہ اس کو اپنا ولی بنائے، اپنا دوست بنائے، اپنا قریبی بنائے، اسی لیے اللہ نے اس کو علم کی صفت دی ہے۔ اب یہاں پر آپ کے دل میں کچھ سوالات پیدا ہوں گے کہ بہت سے علماء ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں اور احکامات کی اعمال کی پابندی نہیں کرتے، تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، ایک بزرگ بڑے اچھی مثال دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی قرآن کریم طباعت میں اور پرنٹنگ میں اگر اس میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے کہ بھئی پہلا پارہ دوسرے پارے کی جگہ، دوسرا پارہ پہلے پارے کی جگہ، رکوع آگے پیچھے ہو جائے، تو ایسے قرآن کریم کو کوئی پڑھنا پسند کرے گا؟ اس کو کوئی پڑھے گا نہیں، بلکہ اس کو کیا کر دیں گے؟ بند کر دیں گے، اس کو کوئی بھی نہیں پڑھے گا۔ لیکن کیا اس قرآن کریم کو کوئی کچرے کے ڈبے میں ڈالیں گا؟ ہرگز نہیں، پڑھے گا بھی نہیں، اس لیے کہ پڑھے گا اس لیے نہیں کہ اس میں صحیح طور سے لکھا ہوا نہیں ہے، اور کچرے کے ڈبے میں اس لیے نہیں ڈال سکتا اس لیے کہ بھئی جو بھی ہو لیکن اللہ رب العزت کا کلام ہے، غلطی طباعت کرنے والے کی ہے، پرنٹ مشین والے کی ہے، لیکن ہے تو یہ اللہ رب العزت کا کلام، تو اس کو کیا کریں گا؟ وہ اس کو اچھے سے رکھیں گا، اس کو کسی ناپاک جگہ پر یا غلط جگہ پر نہیں ڈالیں گا۔ بس یہی معاملہ آپ کو کرنا ہے۔ اگر کسی عالم سے آپ کو لگاؤ نہیں ہے، آپ کو وہ پسند نہیں آتے، تو آپ ان سے نفرت بھی نہ کریں، ان سے دشمنی بھی مول نہ لیں، بلکہ آپ کو جو اہل علم میں سے جو آپ کو پسند ہے، آپ اس سے اپنا تعلق بڑھائیں اور اسی سے وہ حکم شرعی دریافت کریں، انہی سے مسائل دریافت کریں، انہی سے معاملات کے اندر رائے مشورہ کیا کریں، لیکن کسی عالم کو، کسی حافظ کو ہرگز برا بھلا نہ کہیں، ورنہ ایمان کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ بہت سارے ایسے مسائل ہمارے معاشرے اور سماج میں پیش آتے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس تعلق سے حکم شرعی کو ظاہر کر دیا جائے تاکہ لوگ اس گناہ عظیم سے بچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔